اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 38۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، مثلا متبنہ کی بیوی سے، اپنے منہ والے بیٹے کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا نکاح، اب اس میں کوئی گناہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرج نہیں۔ فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیویاں مقرر کی ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار پہلے نبیوں کے بارے میں بھی رہ چکا ہے کہ جن باتوں کا انہیں حکم تھا ان میں وہ اپنے لیے کوئی حرج اور گناہ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اس آیت کے لانے سے منافقوں کی اس بات کا رد مقصود ہے کہ لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کام وقت پر ہو کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوتی، اس میں رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کاموں کا ہونا اور نہ ہونا موقوف ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ سورۃ احزاب آیا 39۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں اور اس کے احکامات پہنچاتے ہیں اور رب العزت کی امانت کو ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اس کی آیات اور دلائل کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں اس کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، کسی کا رعب اور کسی کا غلبہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی وہ حساب کے دن اپنے بندوں کے اعمال کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی کرنے والا، اپنے بندوں کا محاسبہ کرنے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، جب میں حساب لینے والا ہوں تو لوگوں کا کام نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاسبہ کریں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ احزاب آیا 40۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں، اور لوگوں کو منع کیا گیا کہ آئندہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نسبت کے اعتبار سے کسی کے باپ ہیں
ना मुँह बोले बेटे के बाप हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो हुए मगर वो कम सिनी में वफ़ात पा गए। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे कासिम, तैयब, ताहिर थे और मारिया कुप्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इब्राहीम पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जैसा कि फरमाया अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है जहाँ वो अपनी रिसालत रखता है। सूरह नाम आया 124। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा मताओ मतबू का मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हर किसी की मोहब्बत पर मुकद्दम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के खैर ख़्वाह हैं। अपनी खैर ख़्वाही और हुस्न सलूक की बिना पर गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाप हैं। वो ख़ातमुन नबिय्यीन और ख़ातमुल नबिय्यीन हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदरजाए उगला नहीं आएगा, क्योंकि मकाम रिसालत मकाम नबूवत से ख़ास है। हर रसूल के नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक जो भी नबूवत का दावा करे वह झूठा, कज़्ज़ाब, मुफ्तरी और दज्जाल है। वो ख़ुद भी गुमराह और लोगों को भी गुमराह करता है। यमन में असवद अंसी ने, यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किया और झूठों का ये सिलसिला मसीह दज्जाल पर ख़त्म हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और दूसरे अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक खूबसूरत कसर हो, उसकी इमारत हसीन हो लेकिन एक ईंट लगाने की जगह उसमें छोड़ दी गई हो। देखने वाला आकर इसके इर्द गिर्द घूमता हो और उसे हुस्न तामीर पर ताज्जुब करते हों, लेकिन साथ ही ये भी कहें कि एक ईंट की जगह खाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इस एक ईंट के मकाम को मैंने दुरुस्त कर दिया और मुझ पर पैगंबरों का खात्मा हो गया। दूसरी रिवायत में है, मैं ही वो एक ईंट हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही हर चीज़ को खूब जानने वाला है, यानी इसके इल्म ने तमाम अशिया का अहाता कर रखा है। वो जानता है अपनी रिसालत की ज़िम्मेदारी किसे अता करनी है, कौन उसके फ़ज़ल व करम का अहल और कौन अहल नहीं। अल्लाह ताला अलीम है, जो वो ख़बर देता है हक़ है और जो वो हुक्म देता है अदल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करना। सूरह अहज़ाब आया 41। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, यानी है वो लोगो जो अल्लाह ताला के रब होने पर ईमान लाए हो और इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर ईमान लाए हो। ऐ लोगो जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल और ज़ुबान से तस्दीक की है। अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला को याद करो, कसरत से याद करना। ये याद बंदे के दिल को रब से जोड़ देती है, चाहे वो ज़ुबान से ज़िक्र ना भी करे। अल्लाह ताला का दिल, ज़ुबान और अज़ा से कसीर ज़िक्र करो और जितनी तुम में ताकत है अपने बदनों को किसी हाल में अल्लाह ताला के ज़िक्र से खाली ना रखो। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को हुक्म देता है कि तहलील और तहमीद और तस्बीह और तकबीर वगैरह के ज़रिए से, जिनमें से हर कलमा तक़र्रुब इलाही का वसीला है, नहायत कसरत के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। कलील तीन ज़िक्र ये है कि इंसान सुबह शाम और नमाज़ों के बाद के अज़कार का इल्तिज़ाम करे, नीज़ मुख्तलिफ़ अवारिज़ और असबाब के वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, और मुनासिब यही है कि तमाम औक़ात और तमाम अहवाल में अल्लाह के ज़िक्र पर दवाम करे, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से अमल करने वाला आराम करते हुए भी सबकत ले जाता है। और ये अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी मार्फत की तरफ दावत देता है, भलाई पर मददगार है और ज़ुबान को गंदी बातों से बाज रखता है। अल्लाह ताला को खड़े बैठे अपने पहलुओं पर, रात दिन, खुश्की तरी में, सफ़र और हज़र में, मालदारी और फ़कीरी में, सेहत और बीमारी में, एलानी और छुपे हुए हर हाल में याद करो।
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر، اس سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں کاٹو اور تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور ہمیں ذکر الہی سے غافل رہنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں مصروف ترین اوقات اور حالات میں بھی رب سے جوڑے رکھے اور ذکر الہی پر اتنا زیادہ ہمیں جوڑ دے کہ جیسے ہمارے سانس آتا جاتا ہے اسی طرح ہمارا اللہ کا ذکر بھی ہمارے سانس کے ساتھ آئے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔